کے مقابلے میں جو یہ اعتراض کرنے والے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، ان کے بارے میں اب گفتگو ہو رہی ہے. کیا؟ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم. انہوں نے دو حرکتیں کی ہیں تو دو سزا ان کے لیے. اولئک لہم عذاب من رجز. ایک نکتہ بتاؤں، قرآن حکیم میں دو لفظ آتے ہیں، ایک رجز رے جیم زے، اور ایک ہوتا ہے رجز رے جیم سین. اور عجیب بات یہ ہے کہ رجز کا مطلب ہوتا ہے گندگی، گندگی، روحانی گندگی. دل میں شرک بھرا ہوا ہو، جی، دل میں حسد بھرا ہوا ہو، دل میں کسی کے تئیں کینہ بھرا ہوا ہو، دل میں شرک بھرا ہوا ہو، بدعت بھری ہوئی ہو، یہ ساری چیزیں رجس ہیں، گندگی ہیں. اچھا، اگر یہ رجس زندگی میں آ جائے تو اس کے لیے رجز ہے. اہل رجس کے لیے رجز ہے. رجز مانے عذاب، رجس مانے گندگی. تو جن کے دلوں میں شرک کی گندگی، جن کے دلوں میں بدعت کی گندگی، جن کے دلوں میں معاصی کی گندگی، جن کے دلوں میں گناہوں کی گندگی، تو یہ اہل رجس ہیں، گندگی والے. تو اہل رجس کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم عذاب من رجز علیم. رجز قرآن میں صرف عذاب کے معنی میں آیا ہے، ہاں، ایک ہی معنی میں آیا رجز، یہ صرف عذاب کے معنی میں. اور ایک عجیب بات بتاؤں، یہ رجز پورے قرآن میں 10 بار 9 آیتوں میں اور 7 سورتوں میں آیا ہے. کیا؟ لفظ رجز. اور عجیب بات یہ ہے کہ لفظ رجز بھی 10 مرتبہ 9 آیات میں 7 سورتوں میں ہے. حیرت انگیز بات نہیں ہے؟ کتنی حیرت انگیز. ارے آپ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، حیرت در حیرت ہے. یعنی جیسے تمہارے رجز ویسے تمہارے لیے رجز. رجز کتنی مرتبہ ہے پورے قرآن میں؟ 10 بار 9 آیتوں میں اور 7 سورتوں میں. اور رجز بھی جو عذاب کے معنی میں ہے 10 مرتبہ 9 آیات میں 7 سورتوں میں، بالکل برابر برابر ہے. یہ حیرتناک نہیں ہے؟ تو اہل رجز کے لیے رجز ہے، عذاب ہے. یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں، میرا بیٹا ویسے بھی وکیل ہے وکیل ہے وہ. تو اب یاد دیکھو، عدالت میں صرف قسم نہیں چلتی، دلیل چلتی. جی، نبی سے کہا گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت نہیں آنے والی ہے تو آپ قسم کھائیے، تو وہاں قسم کھاتے ہیں. مسلمان ہے تو میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، یہ بولتا ہے. اور وہ ان کی جو کتاب ہے مذہبی، اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. تو یہاں بھی تو قسم کھائی جا رہی ہے نا. تو قسم پر فیصلہ نہیں ہوتا، قسم پر فیصلہ نہیں ہوتا، دلیل پر فیصلہ ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک وکیل کے لیے کتنی شاندار بات کہی گئی ہے کہ قسم تو کھلوا لی گئی. اے ہمارے حبیب آپ کہیے کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم. لیکن عدالت میں صرف قسم کافی نہیں ہے، تو دلیل دی گئی کہ قیامت کیوں آئے گی. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دلیل ہے اس کی، تاکہ نیک لوگوں کو اچھا بدلہ دیا جائے اور برے لوگوں کو پوری سزا دی جائے. یہ دلیل ہے اس کی. صرف قسم سے عدالت میں کام نہیں چلتا، اس لیے لیجزی الذین آمنوا اس کی دلیل دی گئی. کتنی حیرتناک کتاب ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ اتنی شاندار کتاب رکھ کر کے ہم لوگ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ کہاں پر کھڑے ہیں ہم؟ کچھ نہیں آتا ہوتا ہم کو. قرآن کو چھوڑنے کے بعد علم نکل جاتا ہے، علم کچھ بھی نہیں ہے قرآن کے علاوہ. جی جی، ہاں، یہ بتا دیا گیا کہ قسم سے عدالت میں کام نہیں چلتا، بلکہ دلیل دینی پڑتی ہے. تو قسم پہلے کھلوائی گئی، اس کے بعد مان بات دلیل دی گئی. یہ اس وجہ سے قیامت قائم ہونے والی.